لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم. مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. معزز سامعین، عزیز دوستو، پیارے نوجوانوں، ملک کے حالات جس قدر تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اسی کے تناظر میں مساجد کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوا کرتا ہے، اور ان طریقہ عبادت کو ادا کرنے کے لیے مخصوص جگہ اور مخصوص مقامات ہوتے ہیں جو عبادت گاہ کہلاتی ہے. جس طرح طریقہ عبادت کی ہر دھرم اور مذہب میں بہت اہمیت ہے، ایسے ہی ان مقامات کی بھی اہمیت ہے جہاں پر یہ طریقہ عبادت ادا کیا جاتا ہے. چنانچہ ہندوؤں کے لیے مندر، عیسائیوں کے لیے کلیسا، یہودیوں کے لیے بیعہ، سکھوں کے لیے گردوارہ اور مسلمانوں کے لیے مساجد یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح طریقہ عبادت کی لوگ اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ان جگہوں کی بھی اہمیت دیتے ہیں جہاں پر یہ عبادتیں ادا کی جاتی ہے. ہر دھرم کا ماننے والا چاہے وہ ان مقامات میں جا کر عبادت کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن ان مقامات کا احترام ان کے دل کے اندر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ وہ شخص اس عبادت گاہ کی بے حرمتی کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ اس عبادت گاہ کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ اس کے تعلق سے کوئی ناگوار بات وہ برداشت کر سکتا ہے. یہ ہر ایک انسان کی فطری چیز ہے. اس دنیا کے اندر مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلامی زندگی کی اصل بنیاد عبادت پر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. یہ لفظ عبادت، یہ ورڈ اسلام میں ایک جامع ورڈ ہے جو بہت اہم معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس عبادت کے تصور نے عبادت گاہ یعنی مساجد کو بھی ایک اہمیت عطا کی ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ مساجد کے تعلق سے ناواقف ہے. یہ مساجد کا اسلام میں ایک اہم رول ہے. یہ صرف اسلامی شعار ہی نہیں بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کا نگہبان بھی ہے. اس مساجد کے تعلق سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا انسان اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن مساجد کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے. ہر ایک انسان ان مساجد کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس مسجد کے اندر پیشانی جھکانے کو وہ ضروری نہیں سمجھتا. غالباً یہی وجہ ہے کہ نوجوان کا ایک بڑا طبقہ امتحان ہو یا کوئی مخصوص وجہ ہو تو اس وجہ کی وجہ سے وہ مساجد کے اندر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جب ان کے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر مساجد کا رخ وہ نہیں کرتے. اس کے دل کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ مسجد کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسی مسجد کے اندر وہ نوجوان سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے اس روئے زمین پر مساجد یہ اللہ کا گھر ہے اور بہت مبارک مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اسلام میں مسجد کی بہت اہمیت اور عظمت ہے، اور اس لیے ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے.
ان کے ذکر کیے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کی یہ مقام ہے۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، جس جگہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس سے بڑی کون سی جگہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے؟ جس طرح انسانوں کے نصیب ہوا کرتے، ایسے ہی زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کے گھر بن جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو اور زمین کے جس ٹکڑوں کو اپنے گھر کے لیے چنتے ہیں، اس زمین کا وہ ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اہم مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مساجد کی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے اس روئے زمین پر مسجد روشن اور منور نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے تعمیر کا کام انبیاء کرام سے کروایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت بھی کیا قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی، اور ان دونوں نے یہ دعا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، آپ بہت زیادہ فریادوں کی فریاد سننے والے ہیں، ہماری اس فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی طرح سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی گئی۔ اللہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور تعمیر مسجد کے کام میں خود نے آپ نے بھی حصہ لیا۔ آپ خود ہی پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر کے دیوار کھڑی کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم یہ کام کرنے کے لیے کافی، آپ یہ زحمت گوارا نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس طرح تم ثواب اور اجر کے محتاج ہو، ایسے ہی میں بھی اجر و ثواب کا محتاج ہوں۔ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کی بنیاد کے بعد ہی اس دنیا کا وجود میں آیا، اس دنیا کے اندر آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کی نسبت بھی اللہ نے اپنے طرف کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو لوگوں کے لیے بابرکت بھی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس مسجد حرام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، یعنی کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو مسجد بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی بندے آتے ہیں وہ صرف عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد کا تعلق صرف عبادت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس مسجد سے انسانیت کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے تعلق سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور مرکز کا بیان کی جگہ ہے۔ اس مسجد میں صبح و شام مسجد کے ذریعے اعلان کے ذریعے مائک کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں کوئی فوٹو نظر نہیں آئے گا، کسی بھگوان کی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، کسی نمازی کے سامنے کوئی مجسمہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ صرف اس مسجد میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ایک ایمان والا اللہ کے سامنے جھکنے میں ہی اپنی عزت کو محسوس کرتا ہے۔ ایک اس مسجد سے انسان کو برابری کا سبق دیا جاتا ہے کہ ایک امیر سے امیر اور مالدار آدمی بھی جب مسجد میں آتا تو ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے،
اس کے بغل میں ایک بڑا سے بڑا جاہل کھڑا ہو جائے وہ اسے روک نہیں سکتا ہے. اس مسجد کے صفوں میں ایک بڑا سے بڑا عالم بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے بغل میں اگر کوئی جاہل بھی کھڑا ہو جائے وہ اسے روک نہیں سکتا ہے. اس مسجد میں آنے کے بعد تمام فرق مٹ جاتے ہیں. گویا کہ مسجد کے ذریعے پوری انسانیت کو برابری کا پیغام دیا جاتا اور اللہ کے نبی کی حدیث کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود ولا احمر. یعنی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اس دنیا میں کوئی فضیلت نہیں. بحیثیت انسان اس دنیا میں سب برابر ہے. یہ مسجد مسلمانوں کے مرکز کی جگہ ہے. مسلمانوں کی مرکزی حیثیت اس مسجد کو حاصل ہے. کوئی انسان اس مرکزیت کو ختم کرنا چاہے تو اسے ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ مسجد مسلمانوں کی مرکزیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کے تعمیر کے تعلق سے ترغیب دلائی ہے. اور ترغیب ہی نہیں بلکہ اللہ نے کے نبی نے خود بھی مسجد کے تعمیر میں حصہ لے کر امت کو عملی نمونہ پیش کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ کسی انسان کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے, اگرچہ کوئی انسان بھوکمری میں مبتلا ہے, لیکن مسجد کے تعمیر کا کام آ جائے تو پھر بھی اس میں حصہ لینے سے نہ کترائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان مسجد میں ایک پرندہ کے گھونسلے کے بقدر بھی حصہ لے سکتا ہے تو مسجد کے تعمیر میں وہ حصہ لے, اس سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹائے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ عطا کرے گا. اس میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو رہتے ہیں مسجد سے باہر بازاروں میں لیکن ان کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر مسجد کو ایک خصوصی حیثیت حامل ہے. وہ اس وجہ سے اگر کوئی انسان اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کرتا ہے وہ زمین اس انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. مسجد کا وہ حصہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد تمام کے تمام اللہ کی ملکیت میں ہے, اس میں کسی دوسرے انسان کا نام نہ لیا جائے. تو ایک لفظ اردو عربی میں ہے مسجد, ایک ہے مساجد. مسجد یہ واحد ہے یعنی ایک مسجد, مساجد یہ تمام مسجد. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا وہ دنیا کی تمام مساجد کے تعلق سے ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ملکیت میں ہے. اب دوسری جگہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑا ظالم انسان کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کے در پر ہو. تو اس آیت میں بھی مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں تمام کی تمام اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے جو انسان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے اس کا اکرام کیا جائے. اب سنیے قرآن کریم کی آیات ہو یا احادیث کا لمبا ذخیرہ ہو یہ تمام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مساجد تمام کی تمام اللہ کی ملکیت میں ہے. اسی لیے تمام فقہاء نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ غور سے سنیے. اگر کوئی انسان اپنی مسجد کو زمین کے نام وقف کر دیا ہے تو اس انسان کو بھی اتنا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین کو بیچ دے. اس انسان کو بھی حق حاصل نہیں ہے زمین کو اس حیثیت کو بدل دے. نہ کسی ملک کے سرکار کو اور نہ کسی دربار کو یہ حق حاصل ہے کہ مسجد کے اس حیثیت کو بدل دے اور نہ مسجد کے کمیٹی کو بھی یہ حق حاصل ہے. یعنی جب ایک انسان اپنی مسجد کو اللہ کے نام وقف کر دیا ہے اس انسان کا اس مسجد سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا, وہ مسجد اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے.
اس لیے مساجد سے محبت رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں کو خیر کے کام میں انجام دینا یہ ہم مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور مسجدوں سے دلی محبت کو اللہ کے نبی نے ایمان کی نشانی قرار دی اور فرمایا اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی انسان کو مسجد آتا اور جاتا دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس انسان کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ الغرض میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات کے اندر ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم تمام لوگ مسجد سے جڑ جائیں اور مساجد کے تحفظ کے تعلق سے فکر مند ہو۔ آج کل پورے ملک کے اندر مسجد کے تعلق سے بہت زیادہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ گیان واپی کی مسجد ہو، متھرا کی عیدگاہ ہو یا شاہجہاں کی بنی ہوئی تاریخی جامع مسجد ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے مساجد ہیں جن کے تعلق سے سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ملک کی سرکار بھی ان فرقہ پرست نفرتوں کی نفرت سے بیٹھ کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولرزم کہتی ہے ایسے وقت میں ان کے طرف سے بھی کوئی میڈیا کے ذریعے بیان نہیں آ رہا ہے اور پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے غلط بات پھیلائی جاتی ہے۔ گیان واپی کی مسجد جو ہے وہاں پر مندر تھا اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہے، اور اس تعلق سے اتنی بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ جھوٹ سچ میں تبدیل ہو جائے، آج ہمارے ملک کے اندر اسی مقولہ پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتاؤں کہ یہ بنارس میں جو مسجد ہے یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا۔ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مغلیہ سلطنت کے ایک اہم بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، ان کے زمانے میں ہی یہ مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ تاریخ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس مسجد کو کس نے بنایا اور یہ مسجد کب سے بنی ہوئی ہے، لیکن تاریخ سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج جو یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مندر کو توڑ کر مسجد یہاں بنایا، یہ غلط بات ہے۔ وہ اس طرح کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ محمد جلال الدین اکبر کے پر پوتا ہیں۔ جب دادا کے زمانے میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اکبر شاہ جلال الدین کے زمانے میں بھی یہ مسجد بنی ہوئی تھی، لوگ پانچوں وقت کی نماز اس میں ادا کیا کرتے تھے، تو ان کا بیٹا جہانگیر اور ان کا بیٹا شاہ جہاں اور ان کا بیٹا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہے، تو یہ اکبر شاہ جہاں کا پرپوتا ہوا۔ جب دادا کے زمانے میں یہ مسجد بنی ہوئی تھی تو پرپوتا پر یہ الزام لگانا کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنایا، یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ جانتے ہیں اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے، لیکن جو لوگ تاریخ نہیں جانتے تو وہ لوگ اس جھوٹ اور فریب میں آ جائیں گے اور یہ بات مان لیں گے کہ جس طرح اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں آنے کے بعد اس وقت کے جو ظالم حکمران تھا ان کے خلاف جنگ کر کے یہاں پر اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا، اس کے تاریخ کے روشنی میں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے واقعی انہوں نے مندر کو توڑ کر مسجد بنایا، جبکہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ٹارگٹ کیا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو انگریز تھا انہوں نے ایک سسٹم جاری کیا تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اب اس سے پہلے بی جے پی جیتی ہے بابری مسجد کو لے کر کے، اور ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جسے موضوع سخن بنا کر کے 2024 میں وہ ہندوؤں سے ووٹ لیا جائے، تو اب یہ مسجد کا مسئلہ پھر اٹھایا ہے تاکہ دھرم کا مسئلہ ہو اور ووٹ ہندو کا پورا ادھر مل جائے۔ اس لیے ہر الیکشن کے موقع پر یہ کچھ نہ کچھ شوشہ اٹھاتے رہیں گے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسے وقت میں ہم تمام لوگوں کو ان حالات کے تناظر میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم مسجد کے تعلق سے جاگرک ہو جائیں، اور ہمارے اوپر سے رہنماؤں کے تعلق سے، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ہو، چاہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہو، چاہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے ہو، ان تمام رہنماؤں کے جانب سے اگر ہندوستان میں کسی بھی وقت
سے بھی اگر تحفظ مساجد کے تعلق سے کوئی مہم چلایا جائے اور ہم تک یہ بات پہنچائی جائے تو ہمیں ہر طریقے سے, چاہے جان کی دے کر ہو, یا چاہے مال دے کر ہو, یا چاہے وقت دے کر ہو, اب اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر خلافت کا تاج سجایا ہے. آپ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر معمول کے مطابق کام شروع کر چکے ہیں. معمول کے مطابق کام شروع آنے والا ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے, اے خلیفہ وقت ابو بکر, ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کی وصولی یابی کے لیے جایا کرتے تھے, اور اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ میں بکری دیتے تو بکریوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیا کرتے تھے. لیکن آج آپ کی حکومت کے زمانے میں جب ہم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سفر کیا, لوگوں نے زکوٰۃ میں بکریاں تو دی ہے لیکن بکریوں کے ساتھ رسیاں نہیں دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے, اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے کے مطابق بکریوں کے ساتھ رسیاں دینا شروع نہ کر دے, میں اس وقت تک ان سے جنگ کے اعلان کرتا ہوں. معمولی سے بات پر اتنا سخت فیصلہ لیا. یہ فیصلہ پہنچا حضرت اب عمر فاروق کے پاس. وہ چادر گھسیٹتے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا, اے ابو بکر, ان معمولی سے کام پر آپ نے اتنا سخت فیصلہ کیسے لیا؟ آپ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت نرم تھے, آج آپ اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ ابو بکر صدیق نے کہا, عمر, تم بھی تو زمانے جاہلیت میں بہت بہادر تھے, اسلام کے اندر آنے کے بعد تم ایسے کمزور کیسے پڑ گئے ہو؟ یاد رکھو عمر, مسئلہ رسی کا نہیں, مسئلہ دھاگے کا نہیں, مسئلہ دین کے اندر کٹوتی کا شروعات کا ہے. آج جن لوگوں نے رسیاں بند کر دی ہے, آئندہ زمانے میں جانے کے بعد یہ لوگ زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیں گے. اس لیے ابو بکر صدیق کو یہ بات گوارا نہیں ہے. ذرا سوچئے اللہ کے نبی کے دین کی کیسی محبت ان کے دل میں تھی. عمر 60 سال سے زیادہ ہے, جسم کے اعضاء و جوارے لٹک چکے ہیں, جسم کی طاقت کمزور ہو چکی ہے, لیکن جب نبی کے دین کا مسئلہ آیا, اس بوڑھے کے خون کے اندر جوان کے خون نے گردش کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس وقت میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ینقص الدین وان ہے, کہ اس روز زمین پر ابو بکر زندہ رہے اور نبی کے دین کے اندر کمی آ جائے, یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے. اس لیے ہم سب بھی کہیں کہ ینقص الدین وانا ہے, کہ اس روز زمین پر کہ اس ہندوستان کے اندر اتنے مسلمان رہے اور مسجد کے تعلق سے غیروں کے زبان پر بات آ جائے اور شاعر اسلام کے مٹانے کی بات آ جائے, انشاءاللہ ہم سے بھی یہ گوارا نہیں ہے. جس طرح 60 سال کے ابو بکر نبی کے دین کے لیے بے چین ہو سکتا ہے, تو اس ہندوستان کے ایک ایک بچہ, ایک ایک جوان, ایک ایک بوڑھا ابو بکر کی طرح مچل کر کے کہے گا کہ مسین توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا, نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اگر ہم اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر لیں اور اسلام کے تعلق سے, مساجد کے تعلق سے, مدارس اور خانقاہوں کے تعلق سے اگر ہم اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر لیں اور مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر لیں, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کی برکت سے اس روز زمین پر اسلام کو تحفظ عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ملک ہندوستان میں تمام مساجد کو غیروں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے.